السلام علیکم، ڈائریکٹ لائن کے ساتھ میں ہوں جویریہ زید۔ ناظرین، یہ لمحہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ جب دنیا ایک ہولناک تصادم کے کنارے پر کھڑی تھی، اسی لمحے سفارتکاری نے جنگ کی گرجتی آوازوں کو خاموش کر دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 15 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ محض ایک وقتی وقفہ نہیں بلکہ ایک ایسے طوفان کا تھم جانا ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا تھا۔ اس پیش رفت میں پاکستان کا کردار نہ صرف نمایاں بلکہ فیصلہ کن رہا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خاموش سفارتکاری ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ پاکستان کی ثالثی نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ یہ ملک صرف جغرافیائی لحاظ سے نہیں بلکہ سفارتی وزن میں بھی ایک اہم قوت بن چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی کردار کی تعریف اور عالمی میڈیا کی پذیرائی اس بدلتے ہوئے عالمی بیانیے کی عکاس ہے، جہاں پاکستان کو مسئلے کا حصہ نہیں بلکہ حل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اس پیش رفت نے عالمی طاقتوں کے توازن کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیلی اور بھارتی میڈیا میں بے چینی اس بات کی علامت ہے کہ خطے میں طاقت کا مرکز یکسر تبدیل ہو رہا ہے۔ نریندر مودی کی سفارتی پوزیشن پر سوالات اٹھ رہے ہیں، جبکہ پاکستان ایک مضبوط اور باوقار فریق کے طور پر ابھرا ہے۔ ایران امریکہ جنگ جو تقریباً 40 دن تک جاری رہی، انسانی اور معاشی لحاظ سے شدید تباہ کن ثابت ہوئی۔ ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور پورا مشرق وسطیٰ غیر یقینی صورتحال کا شکار رہا۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا، مگر اب اس کا کھل جانا ایک امید کی کرن ہے۔ تیل کی ترسیل بحال، منڈیاں سنبھلنے لگی اور دنیا نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن یہ جنگ بندی عارضی ہے، یہ سمجھنا ہوگا، اور اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ یہ سوال بھی ابھی کھلا ہے کہ کیا یہ جنگ بندی مستقل امن میں بدل پائے گی یا محض ایک وقفہ ثابت ہوگی، اور مستقل جنگ بندی کے بعد مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن پر کیا اثر پڑے گا۔ اس پوری صورتحال پہ اور ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے پینل میرے ساتھ موجود ہے۔ اپنے پینل کا میں تعارف کرا دیتی ہوں۔ آج کے ڈسکشن کے لیے ایکس سینئر ڈپلومیٹ پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو UN منیر اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسٹوڈیوز میں نصیر واگا صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، اور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، وہ بھی آج کی ڈسکشن کا حصہ ہوں گے۔ آپ سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور منیر اکرم صاحب آغاز ڈسکشن کا میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ یقیناً سر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کے لیے آج کا دن ایک بہت بڑا دن ہے، بڑا تاریخی دن ہے۔ سفارتی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو خاصی اہمیت ہے اس دن کی، اور یہ دن ہمیشہ یاد بھی رکھا جائے گا۔ سر پوری دنیا آج پاکستان کی بات کری ہے، اینڈ لکیلی فار اے گڈ ریزن۔ سر کیا کہیں گے آپ، آج کا دن کس طرح سے سیلیبریٹ ہونا چاہیے اور تاریخ کس طرح سے آج کے دن کو یاد رکھے گی؟ پاکستان کا سفارتی کردار کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، ہم نے جو سفارتی راستے سے ہم نے جو جنگ کی ایسکیلیشن روکی ہے اور جنگ بندی فی الحال لے آئے ہیں، وہ میرے خیال میں بہت ایک اہم اچیومنٹ ہے ہمارے لیے اور ہماری لیڈرشپ کے لیے، تو اس پہ ہم نے فخر کرنا چاہیے۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ نظر میں رکھنا ہے کہ اب تک جو سیز فائر ہے وہ پوری طرح سے کنسالیڈیٹ نہیں ہوا ہے۔ جی سر۔ اور جو مذاکرات ہم نے جو جمعے کے روز میں ہم نے انویٹیشن دی ہے کہ مذاکرات کی جاری ہو اسلام آباد میں، اس کو جاری کرنا ہے، وہاں جو سیز فائر ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے اور اگریمنٹ کروانی ہے کہ کس طرح سے یہ معاہدہ ہو سکتا ہے، نیگوسیشنز کیسی چلیں گی، کیونکہ پچھلی نیگوسیشنز بھی ہوئی ہیں وہ فیل ہو گئی تھیں، تو ہم نے بہت اس پہ برتاؤ رکھنا ہوگا کہ اس نیگوسیشن کو ہم نے ڈیریل نہ ہو جائے۔ تو بہت یہ ایک نازک اور اہم رسپانسبلٹی ہوگی پاکستان کی اس پروسیس میں۔ بالکل صحیح ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ پاکستان کی سفارتکاری کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پوری دنیا پاکستان کی بات کر رہی ہے اور پاکستان کی سفارتکاری کی تعریف کی جا رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیز فائر کرانا ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی میں اضافہ کرے گا پاکستان کی؟ دیکھیں جویریہ، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اینڈ آئی مسٹ سے کہ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کی وجہ سے، اور ان تک میں خاص طور پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو 2 راتوں میں آئی نو کہ کس طریقے سے انہوں نے
दिन रात प्रेसिडेंट ट्रंप से, उनके वाइस प्रेसिडेंट से, ईरानियन लीडरशिप से, उसके बाद मिस्र, ये तुर्की, सऊदी अरब, इन सब से मुज़ाकरात के, चाइना के साथ इन टच थे। चाइना की सोल एंड हार्ट इसके अंदर शामिल थी, इसके अंदर आई नो, और बड़े ही अच्छे तरीके से, बहुत ईमान, और सबसे बड़ी बात है सिंसियर से, ईमानदारी से, विदाउट अपने लालच से। ये इतनी मेहनत से ये काम हुआ है कि आप पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों पे चला गया। आप दुनिया की देख लें, हर एक न्यूज़पेपर में देख लें, CNN पे देख लें, हर न्यूज़ पे चैनल पे देख लें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान फील्ड मार्च का नाम, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी एक आग भड़क चुकी थी और उसको एक फ़ौरन जल्दी से जल्दी बुझा लिया उसको। और इससे पहले कि दुनिया में आग लग जाती, इस खित्ते में तो लगी रही थी, दुनिया में लगती, बहुत बड़ा कारनामा ये किया ऑनेस्टली। और ये 50% है। नाउ मेन इशू इज नाउ 10 तारीख को जब यहाँ पर मुज़ाकरात होते हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक्सपीरियंस भी है, पहले भी पाकिस्तान ने मेडिएशन की है, कामयाब मेडिएशन की है, और अभी भी फील्ड मार्शल पे, क्योंकि ईरान भी ट्रस्ट करता है, अमेरिका भी ट्रस्ट करता है, और शोन लॉट ऑफ ट्रस्ट, बैठ के जिस तरीके से बात होगी उसमें नुक्ता नज़र उनके सबके आपस में डिस्कशन होगी, देखना ये कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे कैसे लेके जाती है। बट आई विश के ये इसको लॉजिकल कंक्लूजन हो, ये फाइन पक्की जंगबंदी हो, ताकि दुनिया में एक अमन हो और हमेशा के लिए इस भड़कती हो ख़त्म हो सके। बिल्कुल सही है। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं लेना चाहूँगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया तकरीबन तबाही के दहाने पर थी और पाकिस्तान ने अपनी कोशिशों से ये कर दिखाया कि पाकिस्तान सिर्फ बात नहीं करता कि अमन का पैगंबर है, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी भरपूर और मजबूत सिफारतकारी से ये जो जंगबंदी कराई है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान ने जो काम किया है वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा जो चीज़ मेरे ख्याल से बहुत अहम है, कहने भी बहुत ज़रूरी है, कि एक इलाकाई ताकत, एक डेवलपिंग मुल्क के होते हुए आपने एक और डेवलपिंग मुल्क और उसके साथ साथ जितनी इलाके की जो बड़ी, आप कह सकते हैं हमारे से ज़्यादा डेवलप थे, उन तमाम ममालिक की भी, और बिलखसूस एक सुपर पावर के दरमियान मुज़ाकरात के लिए जो पेशकश है वो आपको वाशिंगटन से नहीं, वो आपको मॉस्को से नहीं, बल्कि इस्लामाबाद से आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपने एक वो रोल अदा किया है जो इस वक्त हर दुनिया का ताजिर, जो इस वक्त दुनिया की मुख्तलिफ रियासतें हैं जिनकी तजारत जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरी थी, और ये कोई कम नहीं है। तकरीबन 25% जो है स्ट्रेटेजिक ऑयल यहाँ से गुजरा था, और तकरीबन 20% LNG जो है इस जो 104 माइल्स और तकरीबन 21 किलोमीटर का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो है चौक पॉइंट है, वहाँ से गुजरे थे। तो आपने उनको जब दोबारा खुला किया है, ये एक आपकी काविश है, ये तो तजारत के लिहाज से। दूसरी जो है सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, इस वक्त मिलिट्री टारगेट्स दोनों साइड से बड़ी हद तक एंगेज हो चुके। अब जो नेक्स्ट फेज था वॉर का, उससे आम सिविलियंस को नुकसान पहुंचना था। अगर अमेरिका की बात मानी जाती और 800 से ज्यादा वो कहते कि वो हमले करेंगे, और ईरान की बात मानी जाती कि उन्होंने कहा कि उनके पास 14,000 मिसाइल्स मौजूद थे और 45,000 ड्रोन्स, तो इसका मतलब है कि लातादाद जाने जो है वो उनका नुकसान होता। बिल्कुल सही। उसके अलावा तिजारत होता, और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा कि जी हम ईरान की तहजीब को खत्म कर देंगे। तो जाहिर है तहजीब को खत्म करने का मतलब यही था कि उसके अंदर न्यूक्लियर ऑप्शन भी कहीं ना कहीं आपको नजर आ रही थी। तो ऐसी सूरत हाल में ये खित्ता तो इनहेबिटेबल हो जाता। तो ये जो पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की और बड़ी संजीदगी से ये कोशिश की, और सबसे बड़ी बात जो आपने वाज़ेह की वो ये कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक तरक्की पजीर मुल्क हैं या एक तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। अगर आप सिंसेयर हैं बैनुल अक़वामी अमन के लिए, आपके मौक़िफ़ और आपके असूलों के अंदर कोई बेरब्तगी नहीं, तो आप वो काम कर सकते हैं जो दूसरे सोचते हैं, जो सोच भी सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये एक छोटी चीज़ नहीं है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बहुत बड़े एजाज़ की बात है। वागा साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। वागा साहब, पाकिस्तान की सिफारतकारी के पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हमआहंगी की भी बात हो रही है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की जा रही है। पाकिस्तान के लिए ये लम्हा कितना हिस्टोरिक है और कितना फ़ायदा इसका होने जा रहा है आने वाले वक्त में? पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ कौमों की ज़िंदगी में और उनकी तारीख़ में वैसे तो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए मौका इतना सुनहरी मौका साबित हो रहा है कि पाकिस्तान ने अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर लिया।
ایک بات تو ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ اس خطے کے اندر اس وقت جو صورتحال، جیسے ماریہ سلطان صاحبہ نے کہا کہ اس وقت جنگ اس سٹیج پہ آ چکی تھی کہ اب آگے زیادہ تباہی آنے والی تھی، اور پاکستان نے ایسے موقع پر انٹروین کر کے دونوں فریقین کو اس طریقے سے اس بات پہ منوایا کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو جائے. بے شک وہ 10 روز کے لیے ہوئی ہے، لیکن یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. دیکھیے اگر 10 روز کے لیے جنگ رکے گی تو آگے مستقل جنگ رکنے کا راستہ کھلے گا. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. 15 دن کے لیے. ہاں جی 15 دن کے لیے، یا یہ ایکسٹینشن بھی ہوگی. آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ زیادہ لمبا عرصہ بھی ہو جائے گا، 2 ہفتے سے زیادہ ہو جائے گا. دونوں فریقین کو پاکستان نے جس خوبصورتی سے اس بات پر آمادہ کیا ہے، میرا خیال ہے اس کی موترف تو پوری دنیا ہو گئی ہے. اگر نہیں ہوگا تو بھارت نہیں ہوگا اور اسرائیل نہیں ہوگا. یہ 2 ممالک ایسے ہیں جو شاید اس امن کے کسی طرح بھی نہ تو خواہاں تھے اور نہ ہیں اور نہ ہوں گے. آج کی تاریخ جب پاکستان نے یہ اہم کردار ادا کیا ہے، میرا خیال ہے بھارت کے اندر تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے. وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم پاکستان کو دنیا بھر میں اکیلا کر دیں گے، ہم سفارتی تنہائی کا شکار کر دیں گے، پاکستان اکیلا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. آج سوچئے وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں جو ہمارے بارے میں یہ کہتے تھے، اور پاکستان اس وقت ایک روشن ستارے کی طرح پوری دنیا کے آسمان پر جگمگا رہا ہے. اور جو لوگ پاکستان کے اس کردار کو شاید اتنے اچھی طریقے سے نہیں بھی جانتے تھے، لیکن آج کی تاریخ میں پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بہترین سفارتکاری امن کے لیے کر سکتا ہے. امریکہ جیسے ملک کو اس بات پہ آمادہ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور امریکہ نے خود یہ خواہش ظاہر کی. انہوں نے خود وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے رابطہ کیا. یہ بڑا کریڈٹ ہے پاکستان کا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. واقع صاحب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپریشن بنیان المرصوص سے لے کر اب تک پہلے ہم نے جنگی میدان میں کامیابی حاصل کی، اور اب سفارتی میدان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے کامیابی حاصل کیا. منیر صاحب اب سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ عارضی طور پر تو جنگ بندی ہو گئی، لیکن سر یہ جو 15 دن ہیں یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس بیچ اسلام آباد میں مذاکرات بھی ہونے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، کیونکہ دونوں طرف سے شرائط سامنے رکھ دی گئی ہیں؟ کیا جو ایران کی شرائط ہیں انہیں تسلیم کیا جائے گا؟ جی یہ آپ نے بہت صحیح سوال ہے، اور اسی کے اوپر اب ہم نے توجہ دینی ہے. ہماری کامیابی تو ہو گئی ہے سیز فائر میں، پر اس وقت پھر رسپانسبلٹی بھی بہت وزندار رسپانسبلٹی ہے، اور ان مذاکرات کو صحیح راستے پہ چلانا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو دونوں طرف کے جو نقطے ہیں وہ تو اٹھائے گئے ہیں. 15 پوائنٹ امریکہ کے، 10 پوائنٹ ایران کے. اور جو بڑے مسئلے ہیں وہ میری نظر میں جو بڑے مسئلے جو ایڈریس کرنے ہوں گے، ایک کہ نیوکلیئر جو پروگرام ہے ایران کا، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بالکل صحیح. میرے خیال میں ہاں نتیجہ نکل سکتا ہے. پہلے بھی مذاکرات ہوئی ہیں، کچھ راستے ڈھونڈے گئے تھے. میرے خیال میں اس کو واپس قبضہ کرنا ہے، ان جو معاہدے ہوئے تھے یا قریبی ہوئے تھے. دوسری چیز کہ ہورموز اسٹریٹ کو کھلوانا ہے، اور جو تجارت آئل کی اور گیس کی تجارت ہے وہ صحیح طرح سے کھلوانی ہے، کیونکہ دنیا کی گلوبل اکانومی پہ امپیکٹ نہ ہو. وہاں ایران کے کچھ کنڈیشنز ہوں گی، اس کو دیکھنا ہوگا ہم نے کس کنڈیشنز کے تحت وہ جانے دیتا اور ہورموز کو کھول. تیسرا جو ہے وہ ایران چاہے گا کہ اس کو ری ایشورنسز ملیں کہ یہ واپس جنگ شروع نہیں کریں گے. اسرائیل بہت فتن، تو اس کے لیے ان کو کوئی ایشورنسز کی ضرورت ہوگی کہ یہ واپس جنگ شروع نہیں ہوگی. چوتھا مسئلہ ہوگا، ایران نے کہا ہے کہ ہمیں ریپریشنز دیں، ہمارا بہت نقصان ہوا ہے. تو اس کا بھی کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا کہ ان کی فروزن ریسورسز ہیں اس پہ ایکسیس دیں، کچھ ان کو ٹرانزٹ فی دیں ہورموز کی، یا کوئی اور طریقہ ڈھونڈا جائے جس کی تحت ایران اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کر سکتا ہے. 5واں پوائنٹ جو ہے وہ پورے خطے کی سیکیورٹی ہے.
اب جو ہمارے GCC کے عرب 2 بھائی ہیں ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، ان کا بھی نقصان ہوا، ان کو بھی کوئی ضرورت ہے سیکیورٹی ایشورنسز کی کہ آگے جا کر ان کی سیکیورٹی کس طرح سے پرزرو کی جائے گی. ایران سے ایشورنس چاہیے ہوں گے، امریکہ سے، بڑی طاقتوں سے، تو اس میں بھی پاکستان ایک بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے. یہ میرے خیال میں کوئی بڑے ہیں، اس کو ایڈریس کرنا ہوگا اور ہماری تیاری ہونی چاہیے کہ پوزیشن دیکھ کر ہم نے کیا ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں ہمارے دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اور سمجھنا چاہوں گی کہ میڈیٹر کے طور پر پاکستان کی تیاری کس طرح سے ہونی چاہیے، کیونکہ شرائط ایران نے بھی رکھ دی ہیں، شرائط امریکہ کی طرف سے بھی آ گئی ہیں. سر، جب 2 فریق آمنے سامنے ہوتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی ہوتی ہے، کچھ ان کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں، کچھ دوسری پارٹی کے مان لیے جاتے ہیں. تو پاکستان کا کردار میڈیٹر کے طور پر کتنا امپورٹنٹ ہے، ہماری پریپریشن کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار ثالث کا ہوتا ہے، بیکاز ثالث نے دونوں پارٹیز کے مائنڈ کو ریڈ کیا ہوا ہے، وہ ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور ان کے پاس دونوں کے پوائنٹ بھی، اور آئی ایم شیور کہ ان کی ٹیم آلریڈی اس پہ ورک کر رہی ہے کہ کون سے ڈویبل ہیں اور کون سے ڈویبل نہیں ہیں، ڈویبل کے لیے تاکہ دونوں کو وہ جو ون ون سچویشن ہو جائے. اور یہ میرے خیال میں زیادہ تر مسائل جو پوائنٹ ہیں وہ حل ہو چکے ہیں. آپ کے سامنے دیکھیں، جو نیوکلیر کا مسئلہ ہے وہ امریکہ نے 6 پوائنٹ ایک صرف نیوکلیر کے اوپر دیے ہیں، اور اس کے اوپر پہلے ایران کہہ چکا ہے کہ جی ہم انرچ یورینیم جو ہے وہ 460 کے جو کلو گرام ہے وہ بھی کسی جگہ پہ پارک کروا سکتے ہیں، رشیا میں، چائنا میں یا آئی میں، جہاں بھی ایک فیصلہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 2.5 گریڈ کا جو یورینیم چاہیے، جو ہمیں میڈیکل کے لیے، ایگریکلچر کے لیے اور انرجی کے لیے چاہیے. اٹ از رائٹ، بٹ وہ امریکہ کہتا ہے اٹ شوڈ بی آن سرفیس، انہوں نے انڈر گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی ڈویبل ہے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ان کا نا وہ یہ ہے کہ آپ ان کو گارنٹی چاہیے. گارنٹی کون دے گا؟ ایران بتائے گا جی ہمیں فلاں فلاں ملکوں کے اوپر تسلی، ہمیں گارنٹی کہ آئندہ ہمارے اوپر ایران، امریکہ اور اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا. دیٹ از آلسو ڈویبل. تھرڈ، جب آپ کے نیوکلیر کا ایشو ختم ہو گیا ہے، آئی اے کی رپورٹ آ جاتی ہے، دین آل اکنامک سینکشنز آن ایران مسٹ بی لفٹڈ، تاکہ وہ اپنی جتنا نقصان ہے وہ بھی پورا کرے جو اس کا رائٹ بھی بنتا ہے. اور اس کے بعد میرے خیال میں یہ بھی ایگریگیبل ہو گیا کہ یہ اسٹریٹ آف ہرموز میں کہ وہاں سے جب جتنے بھی شپ گزریں گے اس کے اوپر کو ٹیکس لگائیں گے، جو جس سے وہ وار آپریشن پورے کریں گے، جو جتنا ڈیمیج نقصان ہے وہ پورا کر لیں گے. اور پھر یہ جو امریکن بیسز ہیں خلیجی ممالک ہیں، میرے خیال میں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی خلیجی ممالک خود ہی امریکہ کو کہیں گے کہ پلیز ٹیک یور بیسز فرام ہیئر. نہ آپ نے ہمیں پہلے سیکورٹی دی ہے، آپ نے ساری سیکورٹی، ہمارا پیسہ بھی خرچ کرایا ٹریلین آف ڈالرز کا، آپ سارا وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اس لیے پلیز ٹیک اٹ آؤٹ، وی ڈونٹ نیڈ اٹ. تو یہ ایک ویسے ہی مسئلہ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں یہ سارے پوائنٹ ڈویبلز ہیں. یہی ایران کو، امریکہ کو گارنٹی چاہیے. میزائلس کے اوپر بات ہوگی، میزائل پہ میرے خیال میں ایران کبھی بھی نہیں مانے گا، اس کو ماننا بھی نہیں چاہیے. کم از کم ایک میزائل سیکورٹی ان کو بتایا جائے گی کہ جو کے ساتھ کہ جی یہ وہ کیپبلٹی میں کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. باقی ان کے پاس سارے پوائنٹ جو وہ ایگریبل ہیں، اس لیے یہ پاسبل. اور یہ میں 90% مجھے یقین ہے کہ یہ معاہدہ ہوگا اور یہ اسلام آباد اکارڈ جو ہوگا یہ دنیا کی ہسٹری میں لکھا جائے گا. آئی وڈ گو ٹو این ایکسٹینٹ کہ میرے خیال میں پاکستان نے جو اتنی بڑی تباہی سے دنیا کو بچایا ہے، تھرڈ ورلڈ وار سے بتایا ہے، میرے خیال میں پاکستان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے. اس کو لیے امریکہ کو ہی نومینیٹ کرنا چاہیے، بیکاز دے نو کہ اس کے لیے اتنے بڑے کیٹاسٹرافک ایفیکٹ ہو رہا تھا اس کے. سر، اٹلی کے ایکس پی ایم نے بھی یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہیں نوبل پرائز ملنا چاہیے. چلے ماریہ صاحبہ کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتی ہوں. ماریہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم ایران کی شرائط کے حوالے سے بات کریں، جو نکات ایران نے سامنے رکھے ہیں، اپیرنٹلی تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہیں؟ اور دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ کیا اسرائیل کو اعتماد میں لے کر یہ جنگ بندی ہوئی ہے اور یہ مذاکرات بھی آگے بڑھیں گے تو اسرائیل کو اعتماد میں لیا ہوا ہے امریکہ نے، یا کچھ وہ روڑے اٹکانے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیے، اسپوائلرز تو آپ کے پاس ہر جگہ پہ رہیں گے اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی بعید نہیں ہونا چاہیے. لیکن فی الوقت اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ اس جنگ بندی میں
اس کا جو ہے نہ صرف ساتھ دیں گے لیکن وہ جنگ بندی کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو نقصان ہوا ہے اسرائیل کو اس جنگ میں وہ پہلی دفعہ ان کو ہوا ہے کہ جہاں مین لینڈ اسرائیل نہیں، ان کے شہر، ان کے ہائیسٹ کلاسیفائڈ جگہیں جیسے ڈمونا، اس طرح کی تمام چیز یہ پہلی دفعہ ملٹریلی ہٹ. بہت ساری اسرائیل کی جو ڈیفینسو میئرز تھے جیسے آئرن ڈوم، جیسے ڈیوڈ سلنگ، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی جو ہے لمیٹیشنز نظر آئی ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ تھا اس کی بھی نفی ہوئی ہے، کیونکہ نہ سعودی عربیہ نہ باقی مشرق وسطیٰ کے ممالک باوجود اس کے کہ ان کے اوپر بھی حملے ہوئے اور جو ظاہر ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بڑی اسلامی جنگ میں تبدیل نہیں ہوئی. یہ جنگ کے جو شروع کے حریف تھے، جو شروع کے مطلب کنٹینڈرز تھے، وہی جنگ کے اختتام پہ کھڑے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ یہ جو ایکارڈ ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جہاں ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملٹری پالیسی کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے، وہاں وہ اکنامک پالیسی کو یقینی طور پہ جانتے ہیں اور وہ تجارت بھی جانتے ہیں. اور اس تجارت کے لیے جو ابھی ٹویٹ آئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک لانگ ٹرم پیس چاہتے ہیں ایران کے ساتھ اور ایک پرامن ایران چاہتے ہیں، پرامن مشرق وسطیٰ چاہتے ہیں. کیونکہ اگر پرامن مشرق وسطیٰ نہیں ہوتا تو نہ امریکہ اپنے وار ڈیمیجز کو یہاں سے اٹھا سکتا ہے، نہ ایران، نہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ دوبارہ آ سکتی ہیں. لیکن جو اس میں جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز تھے وہ کون تھے؟ 4 ممالک تھے، ایک ایران تھا، ایک اسرائیل تھا، ایک امریکہ تھا جو مطلب مین وارنگ پارٹنرز تھے. اس کے علاوہ جو باقی اسٹیک ہولڈرز تھے وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک تھے. اب اگر وہ ایران کے ساتھ لانگ ٹرم پیس نہیں کرتے تو جہاں امریکہ کے اوپر بھی پریشر آتا ہے کہ وہ جنگ بندی کریں، اسی طرح ایران کا بھی پریشر موجود ہے کہ وہ جنگ بندی کریں. کیونکہ جنگ اس طرح تو ختم نہیں ہوئی ہے کہ ایک سائڈ جیت گئی ہے دوسری سائڈ ہار گئی ہے، ایک سٹیل میٹ ہوا ہے. سٹیل میٹ کی سچویشن میں تک پرامن پیس نہیں آتا، لانگ ٹرم پیس نہیں آتا، تو ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا. کچھ ایران کی بات ماننی چاہیے، کچھ امریکہ کی. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس جنگ کا جو خمیازہ ہے ان چاروں ممالک پلس مشرق وسطیٰ پہ اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ ریکور نہیں کر سکیں گے، اور اگر ان پہ ہوگا تو ظاہر گلوبل اکانومی پہ ہوگا. بالکل صحیح ہے. واقع صاحب، یہ جو 10 دن ہیں سیز فائر کے، یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ان کو کتنا آپ فروٹفل دیکھ رہے ہیں اس کے رزلٹ؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی شرائط اور جو بھی اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے اس پر پورا ایک ورکنگ پیپر تیار پہلے سے ہی ہو چکا ہے. اور کافی دن پہلے سے اس پہ کام ہو رہا تھا. اس حوالے سے ایران اور امریکہ کو پہلے ہی اعتماد میں لیا جا چکا ہے، چونکہ ایران کا اس پورے صورتحال میں اور اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ آور دوسری قوت ہوئی ہے، ایران نے حملہ نہیں کیا. ان حالات میں پاکستان یقینی طور پر ایک ایسی صورتحال میں کھڑا ہوا ہے کہ اس نے دونوں فریقین کو برابر ویٹ دینا ہے اور ان کی جو شرائط ہیں ان کو اس طرح منوانا ہے کہ نہ تو ایران کبھی آگے مستقبل میں یہ کہے کہ ثالث نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور وہ شاید نہ مانے اس بات پہ، اور نہ ہی امریکہ کبھی یہ سوچے کہ شاید ہم نے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں فریقین نے پاکستان کو ثالث مانا ہے، اور یاد رکھیے جب کسی کو ثالث مانا جاتا ہے تو اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ پھر جو ہم بیٹھ کے آپ میں تصفیہ کروائیں آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور آپ نے کاربند رہنا ہے. دونوں ملک جنگ نہیں چاہتے، نہ ایران چاہتا ہے اور امریکہ نے تو زبردستی جنگ مسلط کی بدریہ اسرائیل جنگ چاہتا ہے. امریکہ جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے، دیکھیں جیسے ہی ان کو یہ میسج ملا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور پاکستان کی طرف سے ایک قدم اٹھایا گیا، امریکہ نے فوری طور پر اس بات کو مان لیا. کہاں آج 5 بجے صبح یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جی ایران کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے ایران کی تہذیب کو ہی ختم کر دیا جائے گا. ایک طرف یہ بات چند گھنٹے پہلے، اس کا مطلب یہ ہے جب یہ چند گھنٹے پہلے جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے چاہے 2 ہفتے کے لیے ہوا ہے، مینز کہ امریکہ ذہنی طور پر تیار تھا، ٹرمپ بھی ذہنی طور پہ تیار تھا، اور اسرائیل کا جتنا نقصان ہو چکا ہے یقینی طور پر وہ بھی راستے تلاش کر رہا تھا. یقیناً نہ صرف امریکہ اور ایران کے لیے چیلنجنگ تھی بلکہ پوری مشرق وسطیٰ، پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی اور خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی. منیر اکرم صاحب، آپ سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ مستقل جنگ بندی کے بعد مشرق وسطیٰ میں یقیناً طاقت کا توازن تو بدلا ہوگا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گی لیکن ابھی
अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखते हैं। मुनीर अकरम साहब, सवाल आलमी ताकतों के हवाले से है। आप किस तरह से देखते हैं कि इस जंग के दौरान ताकत का तवाज़ुन और ताकत का झुकाव आपको किस तरफ लगा? सीज़ फायर में इन आलमी ताकतों का क्या किरदार है और जंग बंदी के बाद सर मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन पर आप क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं? जी, इस जंग से 2-3 चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं। सही। पहली चीज़ तो यह है कि ये जो रिजीम चेंज का जो इनका जो धमकी थी कि हम रिजीम चेंज करवा सकते हैं ईरान में हमले कर कर, वो गलत निकली है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि उनकी अमेरिका और इजराइल की ये असम्पशन था कि हम इन मिसाइल ताकत है वो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। सही। वो भी नहीं हुआ। उनकी आधे मिसाइल अभी तक उनके पास रह गए। सब जो बड़ी चीज़ हुई है इसमें वो ये है कि ईरान ने एक दूसरी तरकीब जाहिर की है जिसके तहत वो रिटेलिएट कर सकते हैं और वो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दें। बिल्कुल सही। उसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे हुआ है। तो ये नज़र आ गया कि ईरान के पास ये कुव्वत है कि मौजूद है, ना सिर्फ मिसाइल की कुव्वत है पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की भी कुव्वत है। तो ये बड़ी यानी बदल गई है बैलेंस ऑफ। सही। चौथी चीज़ हुई है वो जो खलीज के ममालिक हैं उनको ये नज़र आ गया है कि ये अमेरिकन अड्डे होने के बावजूद उनके ऊपर हमले हो सकते हैं और ईरान को रोकने के लिए उन्होंने ईरान के साथ कुछ न कुछ मुआहदा करना होगा, किस किस्म की ताल्लुकात होंगी। और ये जो अड्डे हैं ये एसेट के बजाय लाइबिलिटी शायद नज़र आ रही हैं। ये सब वजूहात से जो लार्जर ऑब्जेक्टिव थी इजराइल की और कुछ हद तक अमेरिका की कि इजराइल की डोमिनेशन होगी पूरे खिते में, उस पे रुकावट आ गई है और अब ज़्यादा बैलेंस ऑफ पावर हो गया है जो ईरान ने अपनी ताकत जाहिर की है। तो ये नया दौर होगा। इसमें एक दूसरी तरफ से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो भी होंगे उसमें ईरान को शामिल करना होगा। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। इस जंग के बाद आप वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील होता हुआ देख रहे हैं और ताकत के तवाज़ुन पर क्या असर पड़ेगा, आपकी राय दें। लेकिन डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें इजराइल ने बहुत कोशिश की कि ये सेक्टेरियन क्लैश करवा दें और ईरान और खलीजी ममालिक की आपस में लड़ाई शुरू हो जाए और ये उसकी बहुत कोशिश की, बल्कि कई दफ़ा मिसाइल भी फायर किए और कोशिश यही थी कि जब इजराइल ने ईरान पे फायर किया, ईरान ने सऊदी अरब पे फायर किया, तो ये पाकिस्तान ने इतना अच्छा कुलीदी किरदार अदा किया कि यू कांट बिलीव इट। पाकिस्तान ने ईरान को भी बहुत ब्रीफ किया, सऊदी अरब को किया कि रिटेलिएट करने से मना किया, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इजराइल वांटेड कि ये दोनों खलीजी ममालिक और ईरान आपस में लड़ पड़ें, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन करें और इसके बाद जो बेनिफिट भी था वो इजराइल था कि उसको बड़े आराम से उसका ख्वाब जो था कि इजराइल का वो पूरा हो जाता। सेकंड, अब ये जिस तरीके से अमेरिका ने रोल अदा किया खलीजी ममालिक के साथ, आई थिंक दे फील दैट ये इनको बिट्रेल किया गया है और अब उनको नज़र आ रहा है कि उनकी मार के हक़ में पाकिस्तान ने उनकी एयरक्राफ्ट यूज़ किए हैं, उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उसके बाद साइबर वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। तो अब उनकी नज़रें चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही हैं और साथ रशिया की तरफ, बिकॉज दे फील द मोर रिलायबल फ्रेंड्स और उसके साथ इस्लामिक ममालिक भी हैं साथ। तो मेरे ख्याल में और अमेरिका ने अपने आप को अलाइन ज़्यादा कर लिया। अब देखें कि उसने पूरा ऑयल जो वेनेजुएला का, उसके बाद क्यूबा का, ये कोलंबिया, ये सब वो कहते हैं मैं ऑयल का मुझे ये खत्म। ईरान में भी आ इसीलिए रहा था कि चाइना को कॉर्नर करने के लिए कि उसका ऑयल ले ले। तो अब मिडिल ईस्ट में मुझे लगता है कि उसका इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए वो अब इस साइड पे ये इस तरह के ब्लॉक बनेंगे। लेकिन इस्लामिक ममालिक का रोल इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ही ल्यूकवार्म रहा है, बहुत ही कमज़ोर रहा है। जब तक इस्लामिक ममालिक अपनी स्ट्रेंथ यूनिटी नहीं दिखाएंगे, आइंदा के लिए अपनी रिसोर्सेज को कंबाइन नहीं करेंगे,
کبھی بھی اسلامی ممالک کھڑے نہیں ہو سکتے. اور یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے. ایران نے اگر ایک ملک اکٹھا ہو کے ریزیلینٹ کر کے مقابلہ کر سکتا ہے, 157 ممالک اس کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا. بالکل صحیح. ریسورسز بھی ہیں, پیسہ بھی ہے, ٹیکنیکل نو ہال بھی ہے, مین پاور بھی ہے. واٹ از دا پرابلم؟ صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا, یہی سوال میں واغ صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گی. واغ صاحب, ایران کا اسٹرانگ ہونا مسلم امہ کی بقا کے لیے کتنا ضروری ہے, اور مسلم ممالک کا الائنس بننا ایک نیو ورلڈ آرڈر میں کتنا ناگزیر ہو چکا ہے؟ دیکھیں, جیسے آپ پہلے سوال کر رہی تھی نا کہ اس کے اثرات کیا ہیں, جی میری نظر میں ایک تو اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ امریکہ کو جو غلط فہمی تھی نا وہ دور ہو گئی کہ اس کو کوئی ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا. اس کا جب دل چاہا جس کو مرضی مسل لے اور جو چاہے وہاں اپنا حکم صادر کر دے. کم از کم ایران نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا. اچھا, کچھ بین الاقوامی طور پر ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو جنگ کا نظام چلا اور یہ سارا جو سینیریو بنا, اس میں سب سے اہم کردار جو تھا وہ اسرائیل کا تھا. کچھ عرصہ قبل اسرائیل اور موساد نے پینٹاگون میں ایک بہت بڑی بریفنگ دی ٹرمپ کو اور وہاں کے مقامی ذمہ دار لوگوں کو, اور وہاں ان کو یہ کہا گیا کہ ہم لوگ ایران پہ اگر اکٹھے حملہ کر دیں تو سب سے پہلے تو ایران کی لیڈرشپ ختم ہو سکتی ہے, ایران کا جو ایٹمی نظام اگر وہاں پہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا, اور وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی. اچھا, رجیم چینج بھی نہ ہوئی, ایٹمی جو ان کے اثاثہ جات اگر ہیں یا نہیں تھے وہاں تک بھی وہ نہ پہنچ سکے. ایک صرف انہوں نے یہ کام کیا کہ ان کی جو لیڈرشپ تھی, جس میں دفاعی لیڈرشپ اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, وہ بہت بڑی تعداد میں شہید ہو گئی. اب اس کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہے اس خطے پہ پڑنے تھے. بالکل صحیح. اب امریکہ کے اندر, ایون پینٹاگون کے اندر, ان کے کئی جو منتخب نمائندے بھی ہیں ان کے پارلیمنٹ میں, وہ بھی اس چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو بھی مشورہ ہمیں اسرائیل نے دیا تھا وہ بہت ہی غلط مشورہ تھا. یہاں پہ آ کے پاکستان نے کنسٹرکٹیو رول ادا کرتے ہوئے اس نظام کے اوپر مکمل طور پر اس کو اپنے کنٹرول میں لیا, اور اس نے ٹرمپ کو اور ایرانی لیڈرشپ کو اس طرح اپنی بات پہ قائل کیا کہ جنگ بندی کرا دیا. آپ دیکھیے اس خطے کے اندر اور کتنے بڑے بڑے اہم ملک ہیں, انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا, نہ ہی امریکہ نے ان سے رابطہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی نیک نیتی, اس کی کاوشیں, اس کی مسلح افواج کی قوت اور اس کا اس خطے کے اندر جو اہمیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے دونوں ملکوں نے دونوں ممالک بات کو ٹرسٹ کیا پاکستان میں, اور پاکستان نے یہ ٹرسٹ گین کیا ہے. ناظرین, ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئے تو نان اسٹیٹ ایکٹرز اس وقت خاصے متحرک ہیں, ان سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے اور ہمارے جو اندرونی چیلنجز ہیں سیکیورٹی کو لے کر, اس پہ ہم بات کریں گے, اپنے پینل کی رائے جانیں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ایک طرف پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے, پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہا ہے, پاکستان کی جو کامیاب سفارتکاری ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے, تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ خاصے متحرک بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ اب آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب, پاکستان کے جو اندرونی چیلنجز ہیں اور یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, غیر ریاستی عناصر ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سرگرم ہو سکتے ہیں, اور ہمارے چیلنجز میں سے ایک چیلنج یہ بھی ہوگا کہ ہم نے ان کو کس طرح سے ان سے نبرد آزما ہونا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک بہت ہی ایک اہم ہے جس وقت پرابلم پاکستان کی, خاص طور پہ یہ جو 15 دن ہیں جس میں یہاں پر امریکنز اور ایرانی جا کے یہ مذاکرات کر رہے ہیں, اس کے اندر بھی اسپوائلرز ہیں, لیٹ می ٹیل یو. جی. اور اس کے لیے ہمیں بہت ہی احتیاط کرنی پڑے گی, اور سب سے بڑی بات ہے, دیکھیں ہمیں ایران سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر پوری قوم کھڑی ہوئی ہے, اور تبھی دیکھیں وہ کوئی اتنی بڑی سپر پاور کو شکست نہیں دے سکی. سو اس موقع پہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو چاہے پولیٹیکل ڈفرینس ہیں یا ہماری کوئی اور پرابلم ہیں, آل شوڈ بی کیپٹ آن ون سائڈ. اور پاکستان فرسٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ آپ سب کھڑے ہیں. جو دشمن کا نیریٹو ہے کہ فوج اور عوام میں انتشار پیدا کرو, فوج کو کمزور کرو, پھر خدا نہ خواستہ لیبیا, سیریا, عراق کی طرح پاکستان کو نقصان پہنچائے, یہ ہم نے نہیں ہونے دینا. یہ ہم نے مارکا 1 کر دیا. مارکا 2 یہ ہے جس میں ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہماری سفارتکاری اور ہمارا پیس, جو پاکستان ایک پیس لونگ کنٹری ہے, پاکستان نے پیس بروکر کیا ہے اور کر کے دکھا دیا, سفارتکاری کی ہے,
یہ اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں, بالکل صحیح. اس لیے پاکستان سے ہمدردی بریگیڈیئر صرف صاحب، ایک ہے. انڈیا میں اس وقت صف ماتم بچھا ہوا ہے. وہ مودی جو پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنا چاہ رہے تھے، وہ خود تنہائی کا شکار ہے، اور انڈیا کے اندر سے انڈیا کے جو تجزیہ کار ہیں وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کی سفارتکاری کی. انڈین جو ہیں وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. یہ کس طرح ڈائجسٹ ہوگا انہیں؟ دیکھیں وہاں پر صف ماتم میں آپ کے سامنے جے شنکر کی جو لینگویج تھی، جی غیر سفارتی جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، یہ دس شوز کہ وہ کتنے بکلاٹ میں، کتنی وہ یہ شرمندگی میں ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان اس وقت گلوبل لیول پہ پاکستان کی پورے دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں. اور پاکستان نے ایک سپر پاور کو اور ایک جو یہ ایران کے ساتھ جو ایک یہ معاہدہ کر چیز باعث کروائی، اٹس اے بگ تھنگ. جی. اور جس طرح فیلڈ مارشل کی تعریف ہو رہی ہے، یہ تو انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. انڈیا پاکستان کو آئسولیٹ کرتا کرتا خود سمندر کی پستی میں چلا گیا، اور جس کی وجہ سے اس وقت یہ موقع کو ہم نے کیچ کرنا ہے. اور وہ کیچ کرنے کے لیے ہمیں یونٹی دکھانی ہے کہ وی آر ون. اب ہم نے ملک میں ٹیررزم اور نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہمیشہ پاکستان میں ہوتے ہیں پاکستان نقصان پہنچانے کے لیے، اس کے لیے وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی اور ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے پوری قوم کو ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. واقع صاحب، یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. انڈیا پہلے ہی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا، اب یہ اتنی بڑی پاکستان کی کامیابی، اس کو کس طرح سے ڈائجسٹ کرے گا؟ اور مودی کے جو تاثرات ہیں، کیا فیل کر سکتے ہیں اس وقت وہ؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بھارتی میڈیا خود نریندر مودی کے خلاف انہوں نے کس قدر محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال پہلے جو اڑی کا واقعہ ہوا تھا، اور اس وقت یہ حضور فرماتے تھے جناب مودی صاحب کہ جی پاکستان تو بالکل تنہا ہو گیا پوری دنیا میں، اب ان کو کون، ان کے ساتھ کوئی ہاتھ بھی نہیں ملائے گا. اور آج پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے. انہوں نے اپنا سفارتی محاذ یعنی پاکستان نے اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ بھارت کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا. یہ صورتحال جب بھارتی میڈیا کے سامنے ہے اور وہ بار بار اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کی تعریفیں بھارتی میڈیا کر رہا ہو؟ یہ تو میرے خیال میں تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اور یقینی طور پر سیئنگ از بلیونگ، وہ کیوں نہ کریں؟ ساری چیزیں تو ساری دنیا کے سامنے، اگر وہ نہیں بھی کریں گے تو پوری دنیا کا میڈیا تو کر ہی رہا ہے نا. سارے لوگوں کو نظر تو آ رہا ہے نا کہ پاکستان کا کردار کیا ہے. دوسری جانب آپ ایک چیز پہ غور کیجئے، جب سے یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے تو آپ کو تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہوگا کہ افغانستان والا جو ہمارا بارڈر ہے وہاں پہ نسبتاً کچھ کم ہمارے ساتھ جو ایک ٹسل تھی وہ کم. اس کی وجہ کیا ہے کم ہونے کی؟ کیونکہ یہی شیطانی قوتیں اصل میں اب مصروف تھیں اس جنگ کے اندر. یہ ثابت ہو گیا کہ اسرائیل اور بھارت پاکستان کے اندر بذریعہ افغانستان در اندازی کر رہا تھا. جیسے ہی وہ ادھر انگیج ہوئے ہیں، ادھر سے وہ لو ہو گئے. اب پاکستان کو دوبارہ اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی، اور میں یقین سے ٹھیک ہے، یہ آنے والے جو 15 دن ہیں جو سیز فائر میں ہوئی ہے، یہ دن بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو اس میں بھی سرخرو کرے. ناظرین، پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.